وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التکویر سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کرے۔ سورۃ تکویر کے بعد سورۃ الانفطار، اور اس کے بعد سورۃ المطففین، اور پھر اس کے بعد سورۃ الانشقاق کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو قیامت کے برپا ہونے کے موقع اور اس کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان صورتوں میں۔ سورۃ تکویر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلی 6 آیات میں قیامت کے ایک مرحلے کا ذکر ہے، برپا ہونے کا، اور پھر 7 آیات جو اس کے بعد آئیں گی اس میں 6 واقعات کا ذکر ہے جو قیامت کے پہلے مرحلے کے بعد پیش آئیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کے حوالے سے بھی گفتگو ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام ختم کر دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ 10 مہینے کی حاملہ جب ہو جائے کوئی اونٹنی تو عرب کے زمانے میں بہت قیمتی دولت اسے سمجھا جاتا تھا، لیکن ہولناکی قیامت کی ایسی ہوگی کہ اتنی قیمتی شے بھی لوگوں کو اہم نہیں لگے گی، بلکہ وہ قیامت کی ہولناکی ان پر طاری ہو جائے گی، تو ہر چیز کو وہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اسی پانی میں آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، اور ہائیڈروجن میں شدید صلاحیت موجود ہے جلنے کی۔ جب علیحدہ کر دے گا اللہ تعالیٰ تو انہی سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جب قیامت کا مرحلہ واقع ہو گیا، اب کیا نتائج یا کیا حالات پیش آئیں گے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے، جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا پیشی کے لیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ میں قتل کر دی گئی تھی۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچیوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں، جب ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، جب ان کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جب لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے لڑکیوں پر، جب لڑکیوں کی پیدائش پر منہ بنائے جاتے ہیں، تو گویا آج کا انسان بھی 1400 برس پہلے کی جاہلیت کا ثبوت ہی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ میں کس جرم میں مار دی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی یا آسمان بدل دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ علمت نفس ما احضرت، ہر انسان جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا۔ ایک ایک عمل وہاں پر انسان کا پیش کر دیا جائے گا اور پھر محاسبہ ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے۔ مراد یہاں ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ دن کا موقع ہوتا ہے گویا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رات کو نمودار ہوتے ہیں، صبح کا وقت آتے تو دوبارہ وہ غروب ہو جاتے ہیں گویا کہ۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔
والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک معزز قاصد کا کلام ہے، اشارہ جبریل امین علیہ السلام کی طرف۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ قوت والے ہیں عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبے والے، مطاع ثم امین، سب کے مانے ہوئے ہیں اور وہاں کے امانت دار بھی ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کہ دیگر فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور وہاں یہ امانت دار قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں جیسے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک مرتبہ کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، وہ پورے زمین و آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے۔ یہ ذکر سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں بھی آ چکا ہے، جہاں معراج کے ایک واقعے کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر کچھ بخل کرنے والے نہیں ہیں، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہر بات انہوں نے انسانیت تک اللہ کی پہنچائی ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے، مردود کے معنی جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنے جلیل القدر فرشتے کے ذریعے سے عطا کی گئی، اتنی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کی گئی، تم قبول نہیں کر رہے، جھٹلا رہے ہو۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی چاہے سیدھے راستے پر چلے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یعنی محنت تمہیں کرنی ہے، تم طلب پیدا کرو اپنے دل میں، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نیک عمل کرنے کے لیے توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ اب سورۃ الانفطار کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کو ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کے نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی وہ دوسری صورت ہے 3 میں سے یہ جس کے متعلق جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے چاہتا ہو کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے۔ اب یہ دوسری صورت ہے ان میں سے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ التکویر میں ہم نے پڑھا تھا سجرت، بھڑکائی جائے گی آگ سمندروں میں، یہاں ہے فجرت، وہ ابل پڑیں گے۔ پھر واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی مردوں کو نکالا جائے گا۔ علم ابن السم ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کس بات کو اس نے ترجیح دی، کس بات کو پیچھے رکھا، کس بات کو آگے رکھا، آیا دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو ترجیح دی، دنیا ہی کو مقصود بنا کر اسی میں مگن رہا یا آخرت کی فکر کی کوشش کی اور اس کے لیے محنت کی۔ ہر بات واضح طور پر پیش کر دی جائے گی قیامت کے دن۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ کے جس نے تجھے پیدا فرمایا، پھر تجھے درست فرمایا، پھر تجھے سوار دیا، مکمل انسان بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، بس جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ بہترین اندازے میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ سورۃ التین میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 4، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا۔ اس اللہ کا تم انکار کر رہے ہو، اس اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، وہ قیامت کو برحق طور پر بیان کر رہا ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے۔ یہ ہے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اس سے۔ تم جھٹلا رہے ہو، ہم نے تو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، قیامت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ لیکن انسان کبھی شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے،
جو دھوکہ دیتا ہے انسان کو کہ جی اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، تو انسان پھر نافرمانی کے روش پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹی پٹیاں ہیں جو شیطان انسان کو پڑھاتا ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی کچھ لوگوں کو یہ غرہ ہو جاتا ہے، اس بات کا زعم ان میں آ جاتا ہے، ہم تو بڑے چہیتے ہیں، جیسے یہود نے کہا تھا سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں الفاظ ہیں، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح، اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں۔ تو بیٹوں کو سے کوئی نفرت کرتا ہے، بیٹوں کو کوئی آگ میں ڈالتا ہے تو اللہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا۔ بگڑی ہوئی امتوں میں جب زوال آتا ہے تو وہ اس طرح کی توقعات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی انسان تاخیر کرتا ہے، ذرا دنیا کما لوں، ذرا یہ ہو جائے، ذرا کاروبار چمک جائے، پھر میں دین کی طرف آؤں گا۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ تمہیں موت ابھی آ جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ اتنی مہلت دے کہ تم کاروبار چمکا لو، سب کچھ کر لو، اس کے بعد تم دین کی طرف آؤ گے؟ رائٹ ناؤ اگر موت آ جائے بھائی تو کیا کرو گے اللہ کے حضور میں جا کر؟ یہ وہ باتیں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ملوث کر کے آخرت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی جھوٹی امیدیں جیسے مشرکین کی تھیں، یہ ہمارے بت ہمیں چھڑا لیں گے، کبھی یہ توقعات لے کر انسان بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں وہ ہمیں بچا لیں گے، فلاں وہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، بخاری شریف کی حدیث، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ تو یہ تاخیر کرنا، اللہ کی ایک ہی صفت رحمت کو لے کر بیٹھ جانا، اس سے توقعات وابستہ رکھنی چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس کے آداب کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پکڑ نہ کر لے۔ پھر کوئی چہیتے پن کا شکار ہو جانا، کوئی توقعات وابستہ کر لینا فلاں ہمیں بچا لیں گے، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا بل تکذبون بالدین، تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو، انکار کر رہے ہو اس کا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اس ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ لکھنا با مقصد ہے، پیشی ہوگی، ایسے نہیں بخش دیے جاؤ گے۔ اعمال لے کر آؤ ایمان کے ساتھ تو بخشش ہے، پیشی ہر ایک کی ہوگی، نتائج بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اب نتائج کا ذکر ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گناہگار جہنم میں ہوں گے، یصلونھا یوم الدین، اس میں ڈالے جائیں گے بدلے کے دن، وما هم عنھا بغائبین، اور وہ اس سے جدا ہونے والے نہ ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ یہ حقیقت قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ بدقسمتی آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کی، ہم طرح طرح کی خواہشات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، طرح طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ جب یہ تصورات کوئی امت لے کے بیٹھ جائے تو اس میں اصلاح کا عمل پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور جب اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں بے انصافی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں پیسہ دے کے چھڑا لیتے ہو، دنیا میں سورس استعمال کر لیتے ہو، دنیا میں کسی کی طاقت کے بل بوتے پر تم کچھ کما لیتے ہو، غصب کر لیتے ہو، یا اپنے جرائم کو چھپا لیتے ہو، کل کسی سے ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے حضور میں کچھ چھپا سکے۔ ہر ایک کی حاضری ہوگی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم کا اختیار کل اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین عطا فرمائے، یہ برحق ہے، حساب ہوگا، پیشی ہوگی، یہ نتائج نکلیں گے، لیکن اس کی تیاری کا موقع آج اس دنیا میں ہے۔ ہر دن جو گزر رہا ہے ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ سورہ المطففین کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید یعنی ڈراوا سنایا ہے۔ انسانوں کے اعمال کا ذکر بھی ہے اور ان کے انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ یہ آیات بڑی اہم ہے ہماری معاشی زندگی کے حوالے سے بھی، معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی۔ جو لوگ جب کسی سے کچھ تول کر لیں تو پورا پورا، لیکن جب دینے کی باری آئے تو اس میں گھٹا دیں، فرمایا ان کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ یہ وہ ہیں جو آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آدمی ذرا سی ڈنڈی مار کے کتنا بچا لے گا یا کتنا کما لے گا، لیکن یہ علامت ہے کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے لیے کچھ اور معیار ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہے۔ یہ معیار کہ اپنے لیے کچھ پسند کیا جائے، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کیا جائے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تولنے والے کو سوچنا چاہیے جب میں کمی کر رہا ہوں تو اس لینے والے کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں اسے پسند کرتا؟ طے کر لے وہ۔ اگر اب بھی ڈنڈی مار رہا ہے تو ایمان نہیں اس کے اندر۔ اتنی سخت بات کہہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ناپ تول میں کمی تھی کہ پوری قوم شعیب جو نافرمان تھی برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ اور یہ ناپ تول کا مسئلہ صرف ترازو کے اندر نہیں، یہ پوری زندگی پر محیط ہے، حقوق و فرائض میں بھی، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز میں بھی، زندگی کے مختلف معاملات میں انسان کو سوچنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی اس طرح گاڑی پارک کر دے کہ ہمارے گھر کا راستہ بلاک ہو جائے۔ تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر رہے ہوں کہ اس کے گھر کا راستہ بلاک ہو جائے گا؟ یہ بہت چھوٹی سی مثال، اس وقت ایمان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے تھے کہ ہمارے گھر کا راستہ بلاک نہ ہو، کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو یہ حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ آبلیگیشن سب پر محیط ہے یہ سارا معاملہ۔ ناپ و تول کے جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے پوری زندگی پر محیط ہے کہ آیا جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ اس سے اور آگے بڑھیے، ہم چاہتے تو ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بھرپور طور پر ملے، ایک وقت کا کھانا بھی لیٹ ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ پورا پورا ملے، تو اللہ کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے جو عبادت کے مطالبات کیے، اطاعت کے مطالبات کیے، اتنا وسیع یہ مفہوم ہے جو ہمارے مفسرین نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایک ہی معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، اور اس طرح کی کمی سے، اس طرح کی حق تلفی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ گویا کہ یہ بے عملی اس وجہ سے ہے کہ انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جتنا یہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، پکا ہوگا، اتنا ہی انسان کا عمل درست ہوگا۔ آج امت مسلمہ کی بے عملی کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیشی دینی ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، ہم بھول گئے کہ قیامت بھی کسی شے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک برے عمل کرنے والوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ اب ایک رائے، جیسے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، یہ اعمال نامہ ہے جو لکھا ہوا ہے، اور ایک رائے بعض احادیث کی روشنی مفسرین کی یہ بھی ہے کہ اسی سجین کے مقام پر برے لوگوں کی روحوں کو قید کیا جائے گا۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی ان بدکاروں کے اعمال اس میں ریکارڈڈ ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر حد سے بڑھ جانے والا گناہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ کلا بل
اران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس کو تلاوت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، جامع ترمذی کی حدیث میں تفصیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے معاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف کافر کا نہیں، اللہ کو ماننے والے کسی مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر اس وجہ سے کہ جو ان کے اعمال وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ برے اعمال کی وجہ سے بھی دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر نیکی کرنے سے بھی انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 6، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں وہ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، روک دیا جائے گا، رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ ایک جھٹلانا ہے کفار کا، ایک جھٹلانا ہے ماننے والوں کا، کہ وہ اپنے عمل سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اتنے بڑے بڑے محلات، اتنا کچھ اس میں سامان، اتنا کچھ اس میں پیسہ کہ لگتا ہے کہ شاید جانا نہیں ہے کبھی یہاں سے، اتنی لمبی لمبی منصوبہ بندی۔ غور کرنا چاہیے انسان کو۔ تو ایک جھٹلانا عمل کے اعتبار سے کہ آدمی آخرت کی قیامت کی تیاری ہی نہ کرے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے مقابلے میں اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ اب اس کے متعلق بھی دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اعمال نامہ جس رجسٹر میں لکھا جائے گا اہل ایمان کا، اس کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اسی مقام پر نیک لوگوں کی روحوں کو بھی رکھا جائے گا۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، اس پر حاضر رہتے ہیں فرشتے، ان کی تحویل میں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، آرام ہی آرام ہوگا۔ اب یہ کوئی تختے دنیا کے تختے نہیں ہیں، یہ جنت کے پلنگ ہیں، نہ جانے کیسی کیسی نشستیں ہوں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے مشاہدات میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ استعمال کیے تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے ذہن میں تصور قائم ہو اس کا۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی پاؤ گے، فریش ہوں گے ان کے چہرے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب، مہر لگی ہوئی، سیلڈ ہوگی، ختام ہو مسک، اس کی جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں۔ کہاں تم دنیا کے عارضی دولت کے پیچھے پڑے ہو؟ جب جاؤ گے 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑھے میں قبر میں تو کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان نعمتوں کی فکر کرو جو دائمی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی، ان کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں آمیزش ہے تسنیم کی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پیتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین شراب ہوگی جنت کی، مقربین کو عطا کی جائے گی۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر سے ہو گزرتے تھے تو آنکھ مارتے تھے، اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا مُفَكِّهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں یعنی اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا انہیں۔ یہ ہے مجرمین کا ذکر جو دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی مذاق اڑایا۔ ہر رسول جن کے حالات ہم نے پڑھے، سورہ ہود،
سورۃ الشعراء، سورۃ الاعراف میں قوموں نے مذاق اڑایا اہل ایمان کا، اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ آج کا دور بھی ہے جس میں دین مغلوب ہے، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو میاں ان کو دنیا کی فکر نہیں، جب دیکھو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بال بچوں کا خیال نہیں، مستقبل کی فکر نہیں۔ گویا یہ لوگ اعتراض کر کے صحابہ کرام پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا تھا اس معنی میں کہ ترجیح دی تھی دین کو، دنیا کو اس کے تابع رکھا تھا۔ تو ہر دور کے مجرمین مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے اب جواب دیا اس کا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان لانے والے کفر کرنے والوں پر ہنسیں گے۔ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات۔ اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا، اب ان کا مذاق اڑاؤ، دیکھ لو یہ ایمان والے کہیں گے ان سے، تم مزے میں رہے کیا مزے میں رہے، تم نے دنیا کی عارضی زندگی کے لطف اٹھائے اور اب ہمیشہ کا نقصان تمہارے لیے ہے، اور ہم نے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما دی۔ تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو موقع عطا فرمائے گا، وہ ان کفار کا مذاق اڑائے۔ یہ ہے کہ اللہ سارا معاملہ برابر کر دے گا، یہ تسلی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یہ وہ آنے والی مشکلات کو اور لوگوں کی طرف سے آنے والی مخالفت کو برداشت کریں، اللہ ان کی پشپناہی پر موجود ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان لانے والے کفر کرنے والوں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کافروں نے اب وہی بدلہ پایا ہے جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے، جیسی ان کی حرکتیں تھیں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت۔ اب سورۃ الانشقاق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ تیسری سورت ہے جس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی اور مسند احمد میں کہ جو بھی تم میں سے چاہے کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کرے۔ سورہ التکویر، سورۃ الانفطار کا مطالعہ کر چکے، اب سورۃ الانشقاق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا اور وہاں کے نتائج کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ سورہ فجر آیت 21 میں ہم پڑھیں گے دکن دکا، کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر ڈال دے گی۔ مردے بھی باہر آ جائیں گے اور کوئی خزانے وغیرہ زمین کے ہوں گے وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ سورۃ الزلزال میں الفاظ ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، بے شک تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ مشقتیں ہیں زمین پر انسانوں کی، لیکن ٹریجڈی انسانیت کے ساتھ یہ ہے کہ انسان جس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہیں کی مشکلات کو سب سے بڑی مشکلات سمجھ رہا ہے، جب یہ روز قیامت آنکھ کھولے گا تو دنیا کی کوئی حقیقت اس کی نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ سورۃ النازعات کی آخری آیت میں ہم پڑھ چکے، انسان محسوس کرے گا ایک صبح یا ایک شام بسر کر کے آیا ہے۔ تو سب سے بڑا حادثہ جو انسانیت کے سامنے پیش آنے والا ہے وہ قیامت کا حادثہ ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے، بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ قرآن اس کو اون کرتا ہے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 4 میں کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لیکن مشقت کی انتہا یہ ہے کہ بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی حقیقت جس کو عظیم اکثریت نے فراموش کر دیا۔ لوگ دنیا کی مشکلات میں ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسی کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہمارے لیے، حالانکہ سب سے بڑا ایشو وہ قیامت کے دن کا ہے۔
اور اس کی تیاری کے لیے اس زمین پر ہمیں آج مہلت دی گئی اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں اس زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں بھی سوالات ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن سوالات ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دیتے۔ زندگی تمہیں عطا کی تھی، کہاں لگائی؟ جوانی تم نے کہاں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ ہمارے ایشوز بہت سارے دنیا میں، لیکن یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہیں ہماری زندگی سے متعلق سب سے بڑے سوالات ہیں جو قیامت کے دن بھی ہوں گے اور قبر میں بھی کیے جائیں گے۔ یہ ہے سب سے بڑی مشقت جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ 2 ہی نتیجے وہاں پر۔ پہلا نتیجہ فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس اس سے تو عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، یوں دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پوچھ گچھ نہ کرے اور گزار دے بندے کو، اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ برباد ہو گیا، وہ گیا پھر کام سے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو بھی آسان فرما۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہاں وہ گھر والے جنہوں نے ایمان میں ساتھ دیا ہو، سورہ طور آیت نمبر 21 میں تفصیل آ چکی ہے، جو تقوی میں ساتھ دینے والے ہوں، سورہ زخرف آیت 67 میں تفصیل آ چکی ہے، خونی رشتے کام آنے والے نہیں، ان کو اللہ جمع فرمائے گا جو تقوی کی محنت اپنے گھروں میں کر رہے تھے، جو ایمان کی محنت اپنے گھروں میں کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے دین کی، ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا نتیجہ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ مجرمین کو دیا تو جائے گا الٹے ہاتھ میں، اب وہ ندامت بھی کر رہے ہوں گے، فرار بھی اختیار کرنا چاہیں گے، ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو ان کو پیچھے سے تھمایا جائے گا۔ اس کو یہاں پر ذکر فرمایا وراء ظہرہ، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ عنقریب موت مانگے گا۔ ویصلی سعیرا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم تھا۔ یہ دنیا کے گھر والے جہاں وہ رہتا تھا، جرم کرتا تھا، خوب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھیں، گھر والوں کو بھی لا لا کے نافرمانی کی چیزیں دی اللہ تعالیٰ کی، گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل گھر وہ ہوگا قیامت کے اندر جنت میں، جہاں اللہ ایمان والوں کو جمع فرمائے گا۔ یہ دنیا کے گھر عارضی ہیں، ہاں ان میں اگر ایمان کی محنت ہو جائے اللہ وہاں بھی جمع فرما دے گا، لیکن اگر یہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو برے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش و خرم تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، اسے گمان کیا تھا کہ ہرگز وہ لوٹے گا نہیں، کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی پلٹ کر جا کے جواب نہیں دینا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب بے شک اسے دیکھتا تھا، خوب دیکھتا تھا۔ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، حاضری ہے، محاسبہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نتائج دیں گے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے اس کی محنت کر لو، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی شام کی سرخی کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور اسے جسے وہ سمیٹتی ہے، یعنی کہ رات ہوتی ہے تو پرندے بھی اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں، انسان بھی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کہ وہ مکمل ہو جائے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم کو ضرور درجہ بدرجہ چڑھنا ہوگا۔
انسان ماں کے بطن میں ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہو جاتی ہے بچے کی صورت، پھر جوانی کا معاملہ، پھر بڑھاپے کا معاملہ، یہ تدریجاً تم آگے بڑھ رہے ہو، اسی طرح بالآخر تمہیں قیامت میں کھڑا کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے نتائج تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں بھر کر رکھتے ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں، کیا نیتیں ہیں، کیا کچھ چھپا کر رکھنا چاہ رہے ہیں، ایک ایک بات اللہ کے علم میں ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو ایمان لانے والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اب سورۃ البروج کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ نے گزشتہ ادوار میں سے بعض نافرمانوں کا ذکر کیا ہے، یہ تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ آسمانوں میں بھی منزلیں ہیں، برج ہیں، اور وہاں جنات اگر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں اور آسمان کی جنات سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ایک رائے یہ کہ ستارے اور سیارے مراد ہیں جو واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، ایک رائے ہے کہ قیامت کے دن مراد ہے۔ وشاہد ومشہود، اور شاہد اور مشہود کی، اس کے متعلق کئی آراء مفسرین کی ہیں۔ مثلا ایک رائے یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو خود آتا ہے اور لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، حج کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو جانا ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف۔ اور ایک رائے یہ کہ شاہد سے مراد وہ بندہ جو توحید پر کاربند ہو، اور مشہود سے مراد اللہ تعالیٰ کے جن کی گواہی اہل توحید دیتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے چند واقعات نقل کیے ہیں جو تاریخ سے بھی ثابت ہیں اور احادیث کی کتابوں میں بھی آئے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ گزشتہ کسی دور میں اہل ایمان پر سخت تکالیف آئیں، اور وہ لوگ کہ جو جابر تھے، ظالم تھے، کافر تھے، انہوں نے اہل ایمان کو کفر پر مجبور کرنا چاہا، یہاں تک انہوں نے کیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی، اور ایمان لانے والوں کو ان آگ کی خندقوں پر کودنے کے لیے، اس میں چھلانگ لگانے کے لیے مجبور کیا۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ اہل ایمان کود پڑے تھے، اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو لوگ ظالم اور جابر تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے کہ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر دور کے اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ جو بھی مشکلات آئیں گی اس کو برداشت کرو، میں تمہارے پشت پناہی کروں گا۔ اور ہر دور کے ظالموں اور جابروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اگر اہل ایمان پر مصائب اور مظالم ڈھانے کی کوشش کریں گے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ مراد یہ کہ جو ظالم ان خندقوں پر موجود تھے اور اہل ایمان کو خندقوں میں ڈال رہے تھے، وہ برباد کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس پر یعنی ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کرتے تھے اس پر گواہ تھے، خود بیٹھ کے ظالم نظارہ کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے مومنوں سے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایمان لانے کی قیمت ادا کی اہل ایمان نے، اور ان ظالموں نے اہل ایمان کو مجبور کیا آگ میں کودنے کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، مراد تکالیف میں ڈالا، ان پر ظلم ڈھائے، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی،
فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی سزا بیان کی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہی آگ کے شعلے ان ظالموں پر بھی آئے، وہ بھی ہلاک کیے گئے۔ تو ہر دور کے ظالم جو دین کی مخالفت کریں، اہل ایمان پر ظلم کریں، ان کی اس طرح کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی، اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی فرمائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہی تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے اور وہی اسے لوٹائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا، محبت فرمانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ اللہ پکڑ بھی فرماتا ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے، اور اللہ رحمت بھی فرماتا ہے، یہ اس کی دوسری شان ہے، دونوں سامنے رہنی چاہیے۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ انہیں ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، سورہ طارق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان، اس دنیا کی زندگی کے بعد دوبارہ زندگی یعنی قیامت، اس کا بیان ہے، اور وعید سنائی گئی ہے عذاب کی۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا سمجھا کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ شہاب ثاقب کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس نہیں جس پر کہ کوئی نگہبان مقرر نہ ہو، فرشتے مقرر ہیں۔ ہم پڑھ چکے سورۃ الانفطار میں آیت نمبر 10 میں، لحافظین، تم پر یہ محافظ موجود ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، یہ انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے۔ جس قطرے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ نکلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ آج سائنس بھی یہیں تک پہنچی کہ جو مرد کا نطفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر تخلیق کا عمل اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کے نکلنے کا مقام، اس کے جو حدود جہاں یہ بنتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی اور پستیوں کے درمیان وہ مقام ہے کہ جہاں یہ تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے جو جدید سائنس نے آج ہمیں بتایا، قرآن 1400 برس پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ جس سے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے، ایک ایک بات کھول کر رکھ دی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ اسے کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا انسان کے لیے۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا، کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک وہ یعنی قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ وما هو بالہزل، اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے عظیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ یہ قرآن فیصلہ کن ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اسی پر لوگوں کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اللہ عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ یہ ہماری تصویر ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس کے تقاضوں پر عمل کیا تو کامیابی، نہیں کیا تو ناکامی۔ یہ ہے ڈیسائسو ہمارے لیے، فیصلہ کن
دنیا میں بھی عروج و زوال کے اعتبار سے اور آخرت میں بھی کامیابی یا ناکامی کے اعتبار سے۔ اللہ ہمیں قرآن کو تھامنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں، وہ اکید کیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ یہ جلالی انداز ہے اللہ کا۔ فمہل الکافرین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں کو مہلت دیجئے، امہلہم رویدا، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، وقت آئے گا یہ پکڑے جائیں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے کتاب کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔